بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے والد محترم حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، 3 دن امام صاحب نے اپنے والد صاحب کے دکھ کے لیے لوگوں سے ملے اور لوگوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، تعزیت لی 3 دن تک۔ 3 دن جب ہو گئے، امام صاحب جب باہر آئے، کسی چوک پہ اپنے مریدوں اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، کوئی ایک شخص آیا جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مخالف تھا، جو امام صاحب کا حاسد تھا، سارے لوگ جانتے تھے اس بات کو۔ وہ آیا، اس نے پہلے السلام علیکم کہا، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ابو حنیفہ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا، جی ہاں، میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا، اب ایسا کرو، اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ اتنا بڑا سخت جملہ جب اس بدبخت نے بولا تو بظاہر تو صبر کا بھی دامن ٹوٹ جاتا ہے۔ بظاہر امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، ماں کا دکھ ابھی ختم نہیں ہوا، 3 دن ہوئے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے صبر کا دامن پکڑا۔ جو امام صاحب کے شاگرد تھے، جو مرید تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہمیں اجازت دو، ہم اس کی گردن اڑائیں گے، اس کو نوچ کر ڈالیں گے، اس کو یہ سمجھائیں گے کس طرح امام اعظم کے ساتھ بد اخلاقی کی جاتی ہے۔ امام صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ ان کو چھوڑ دو، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے صبر کے دامن کو پکڑتے ہوئے، ہمت کر کے، اپنے آنسو کو روکتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ اس کو کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات غیر اخلاقی ہے، لیکن شرعی ہے، شریعت کے حساب سے شریعت کے خلاف نہیں ہے، نکاح شریعت میں جائز ہے، ضروری ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ میری ماں آپ کے ساتھ نکاح کرے، ایسا ہے، ابھی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اماں عدت میں ہے، جب میری ماں عدت سے نکلے گی تو پھر آپ کا نام لے کر اماں کے پاس جاؤں گا، اگر اماں نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کیا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر ساتھی کو کہا کہ چلو، ہم کوئی لاوارث نہیں ہے۔ جب جملہ کہا، امام صاحب چلنے لگے، جیسے ہی تھوڑا آگے چلے تو وہ جو شخص جو بد اخلاقی کر رہا تھا، وہ ٹڑام کر کے زوردار طریقے سے زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑا سا واپس لوٹے، واپس پلٹے تو ساتھی نے کہا، حضرت اس کو کیا ہوا؟ امام صاحب نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، میرے صبر نے اس کو مارا ہے، میرے صبر نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے، برداشت کرنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو برداشت کیجئے۔ صبر وہ پھل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایسا نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، ایسا کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے زبان سے، اعضاء سے، کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، صبر کرنے والا یہ کہتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے صبر کرتا ہے کہ میرا اللہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کا ضرور حساب ہوگا، اور ان العہد کان مسئولا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے، کبھی بھی وعدے کی خلافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، جو صبر کرتے ہیں رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔